بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انشاءاللہ مختصر سا درس کریں گے. میری نظر گھڑی پر بھی ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک کی ان خوبصورت ساعتوں کو عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے، اس کا پیغام ہے. انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کو صراط مستقیم دکھانے کے لیے اور اچھی راہ بتانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کم و بیش اس دنیا میں بھیجے ہیں، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے صحائف بھیجے ہیں، اللہ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ جس طرح باقی کتابوں کو اللہ نے بھیجا انسانیت کی ہدایت کے لیے، یہی مقصد اللہ کے اس کلام قرآن مجید کا بھی ہے. ہر نبی کو ایک خاص وقت اور خاص علاقے کے لیے بھیجا ہے، لیکن ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح محشر تک کے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک، یا اے ہمارے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے کافۃ للناس، ساری انسانیت کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے. تو یہ کلام، یہ قرآن، یہ ہندو کے لیے بھی ہے، یہ عیسائی کے لیے بھی ہے، یہ یہودی کے لیے بھی ہے، یہ بدھ مت کے لیے بھی ہے، یہ کافروں کے لیے بھی ہے. یہ صرف ہمارا کلام نہیں، یہ اللہ نے سارے انسانوں کے لیے بھیجا. ھدی للناس، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت. جو اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس پر عمل کرے، وہ سیدھے جنت کے راستے پر ہے. یہ کتاب صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے، یہ امریکنز کے لیے بھی ہے، یہ جاپنیز کے لیے بھی ہے، یہ افریکنز کے لیے بھی ہے، یہ عرب و عجم سب کے لیے ہی کتاب. اور قرآن کے نور میں، اس کی روشنی میں یہ تاریک راہیں ہے. یہ جو وقت چل رہا ہے، فتنوں کا دور ہے، یہ امتحان کا دور ہے. اس امتحان کے دور میں، اس تاریک راستے پر ہم چل رہے ہیں، اس میں ہمیں ایک روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ روشنی اللہ کا کلام ہے. سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ کتاب کس لیے ہے؟ یہ تاریکی سے نکالنے کے لیے، نور ہدایت کے لیے ہے. اس کتاب کو مشکل نہیں بنایا. اکثر لوگ کہتے ہیں مولوی جی بہت مشکل ہے کتاب پڑھنا، سمجھ نہیں آتی ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس کتاب کا پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اللہ فرماتا ہے ہم نے آسان کر دیا ہے کوئی سیکھنے والا؟ اس کلام کا یہ معجزہ ہے. جو اس کا ایک حرف پڑھے، ایک حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں. الف لام میم، یہ ایک نہیں کہا، یہ 3 حروف ہے، 30 نیکیاں صرف الف لام میم پڑھنے پر اللہ دیتا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بہترین لوگ تم میں سے کون ہے؟ فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہے جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں. جو قرآن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھے اور سکھائے. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، قرآن کا میسج سمجھنے کے لیے بیٹھے. The best amongst you are those who learn Quran and then who teaches Quran. They are the best in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کلام لے کے، یہی پیغام لے کے انسانیت کے لیے آئے.
اسی کلام کے لیے آپ نے طائف میں پتھر بھی کھائے ہیں، اسی کلام کی وجہ سے ابو جہل کے طعنے طنز اور لڑائیاں بھی برداشت کی ہیں، اسی کلام کی وجہ سے آپ کے کندھے پر اوجڑیاں ڈالی گئی ہیں، اسی کلام کی وجہ سے آپ کے دندان پر پتھر مارے گئے ہیں کہ یہ کلام ہمیں نہ سناؤ۔ یہ کلام اتنا مبارک کلام ہے، اس کو چھونے سے پہلے کہا وضو کرو۔ یہ کوئی عام کتاب تھوڑی ہے، کوئی کیمسٹری فزکس نہیں ہے، عام نہ سمجھنا۔ لا یمسہ الا المطہرون، اسے ناپاک آدمی نہ چھوئے، جس کا وضو نہ ہو وہ قرآن کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔ آج جو گندے ہاتھ قرآن کو لگا رہے ہیں نا، ڈنمارک کا وہ جو بدبخت آیا ہوا ہے، پلاٹون پتہ نہیں کیا نام ہے اس بدبخت کا، جس نے ابھی کہا تھا کہ میں 23 کو کل UK آ رہا ہوں اور قرآن جلا رہا ہوں۔ وہ گندے ہاتھ کیوں لگ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے پاک ہاتھوں سے کلام الہی کو اپنا وقت ہی نہیں دیا۔ اگر ہم مسلمان قرآن کو سینے سے لگاتے تو کبھی ان لوگوں کی جرت نہ ہوتی، ان لوگوں میں اتنی ہمت نہ ہوتی۔ تو قرآن اس مہینے کا اعجاز ہے، ہر بندہ قرآن اٹھاتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو اس کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے گھر میں اللہ کے کلام کی تلاوت شروع کرے، اپنے بچوں کے سامنے شروع کرے۔ درس قرآن صرف مسجد میں نہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر عالم اسلام انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، مسلمان اپنا میسج غیروں کو دینا چاہتے ہیں، تو تھانے میں بھی قرآن شروع کر دے، درس قرآن۔ ہسپتال میں بھی درس قرآن ہونا چاہیے، عدالت میں اور کچہری میں بھی قرآن کا درس ہونا چاہیے۔ بسوں میں گانوں کی جگہ، ہوٹلوں میں گانوں کی جگہ اللہ کے کلام کی تلاوت شروع ہو جائے تو قرآن پوری دنیا پہ ویسے ہی چھا جائے گا، ہمارا میسج ان تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو فقط مسجد کی حد تک رکھا ہے۔ ہم نے قرآن کو فقط یا تو مردے پہ پڑھنے کے لیے کہ چلو انتقال ہو گیا سورہ یاسین پڑھ لو، ثواب ہے، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن قرآن کا مقصد یہ نہیں تھا۔ ہم نے گاڑی صبح دکان کھولنے کے لیے، آفس میں جانے کے لیے سورہ یاسین برکت کے لیے پڑھ لیے، کوئی شک نہیں ہے، اچھا عمل ہے، لیکن قرآن صرف دکان کھولنے کے لیے نہیں ہے، قرآن سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اس کو صبح و شام پڑھو، اللہ کا کلام ہے، سورہ دہر کی آیتیں ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح بھی اس کی تلاوت کرو، شام بھی اس کی تلاوت کرو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اس قرآن کے اندر ہم نے شفائیں رکھی ہیں۔ افسوس یہ کہ ہم نے قرآن سے شفا لینے کے بجائے ہم کہتے ہیں کہ جی سٹریس بہت ہو رہا ہے تو چلو موسیقی روح کی غذا ہے، اس پہ چلے جاتے ہیں۔ او شفا ادھر نہیں مل رہی، ادھر اور بھی سٹریس ملے گا۔ اگر شفا لینی ہے تو قرآن کی طرف پلٹنا ہوگا۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، یہ نصیحت ہے جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے۔ یہ راستہ کیا کہا؟ یہ ذکر ہے، قرآن ہے۔ اللہ تک پہنچنا ہر شخص چاہتا ہے کہ میں اللہ کی نظروں میں محبوب ہو جاؤں، میں پیارا ہو جاؤں، میں نیک بن جاؤں، میں اچھا بن جاؤں۔ تو اللہ فرماتا ہے ان هذه تذکرہ، وہ کیا ہے، وہ راستہ کیا ہے اللہ تک پہنچنے کا؟ فرمایا یہ قرآن ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو آدمی جن پہ رش کر سکتے ہیں، وہ کیا؟ ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، صبح و شام پڑھتا ہے، علم بانٹتا ہے، تقسیم کرتا ہے، اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ استعمال کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ یہ دو آدمی قابل قدر ہیں، قابل رشک ہیں، ان پر رش کیا جائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ حدیث۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بدولت بہت سے لوگوں کو عزت دے گا، عروج دے گا، مقام دے گا، مرتبہ دے گا، اور جو لوگ اس کی طرف آئیں گے، جو رجوع کریں گے، جو قرآن کھولیں گے، جو قرآن سمجھیں گے، اور بہت سے لوگوں کو اللہ ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے، اللہ پسپائی دکھاتا ہے، اللہ ان کو عروج کے بجائے پستی کا رخ ان کا کر دیتا ہے۔ کن کا؟ جو قرآن کو پس پش ڈال دیتے ہیں، جو قرآن کو توجہ نہیں دیتے، جو قرآن کو بھول جاتے ہیں، جو قرآن کو چھوڑ جاتے ہیں۔ جب یہ قوموں کی عزت کیسی ملتی ہے؟ قوم کی عزت ایٹم بم سے نہیں ہے، قوم کی عزت مال اور دولت سے نہیں ہے، قوم کی عزت ہماری معیشت سے نہیں ہے، قوم کی عزت اس حدیث کی روح سے، اللہ کے کلام سے ہے۔ وہ عرب جن کو زمانہ ڈاکو کہتا تھا، وہ لوگ جن کو معاشرے کی وہ جو قدریں ہوتی ہیں ان میں کچھ بھی نہیں تھی،
بہت پسپائی پہ تھے، چور ڈاکو تھے، لیکن جب انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا تو فرمایا اصحابی کا نجوم، یہ جو صحابہ ہیں یہ آسمان کے ستارے ہیں. قرآن کو جس سے بھی نسبت ہو گئی ہے وہ ممتاز ہو گیا ہے. جس رات میں قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر اس کو کہہ دیا، خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی ہے. جس مہینے میں قرآن آیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ سارے مہینوں میں افضل ہو گیا. جو فرشتہ لے کے آیا جبریل امین وہ سارے فرشتوں سے افضل ہو گیا ہے. جس جگہ رسول اللہ تھے اور اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی ہے وہ غار حرا سارے پہاڑوں میں ممتاز ہو گیا. جس شہر مکہ اور مدینہ میں یہ نازل ہوا وہ سارے شہروں میں وہ سب سے افضل ہو گیا. جس لحاف کو، یہ کپڑا جو ہے نا، کپڑا قرآن سے لگ جائے نا، لحاف بنا دیتے ہیں نا، غلاف سمجھتے ہیں؟ غلاف رکھا نا، اب جب اس غلاف کو قرآن سے ہٹائیں گے جو مومن آدمی ہوگا وہ اس کو بن میں نہیں ڈالے گا، وہ اس کو فرش پہ نہیں پھینکے گا. کہتے ہیں نا وہ قرآن تو نہیں ہے. کہا قرآن نہیں ہے لیکن قرآن سے نسبت ہو گئی ہے. اب اس کپڑے کو بھی، یہ عام کپڑا نہیں رہا، یہ بڑا خاص ہو گیا، اس کو اونچی جگہ رکھ دیتے. یہ کاغذ ہے، عام سا کاغذ تھا، لیکن جب اس پہ قرآن لکھ گیا تو اب یہ عام نہیں رہا. اگر یہ فرش پہ پڑا ہوگا تو پہلے ہم اس کو اٹھائیں گے، چومیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے، پھر کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں. کیوں؟ کہاں قرآن کو اس کاغذ سے نسبت ہو گئی. جس لکڑی پہ ہم قرآن رکھتے ہیں ریل پر، اس ریل پر ہم پاؤں نہیں رکھتے. کیوں؟ کہا قرآن کو اس سے نسبت ہو گئی ہے. اگر مومن آدمی کا تعلق، نسبت قرآن سے ہو جائے تو ایمان سے بتائے کیا وہ عام آدمی رہے گا؟ وہ زبان عام رہے گی جس سے وہ تلاوت کرتا ہے؟ وہ آنکھ عام رہے گی جس سے وہ قرآن دیکھتا ہے؟ نہیں، وہ آنکھ بھی خاص ہو گئی، وہ کان بھی خاص ہو گئے، وہ زبان بھی خاص ہو گئی ہے جس کا تعلق قرآن سے ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح پانی سے نا لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، لوہے کو پانی لگنے سے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے ہم پالش کرنے کے لیے ریگ مال لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، تب جا کے وہ صاف ہوتا ہے نا. حضور فرماتے ہیں جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دل کو زنگ لگ جاتا ہے. یا رسول اللہ دل کا زنگ کیسے دور کریں گے؟ کہا 2 چیزیں. ایک اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو کہ میں نے مرنا ہے، اور دوسرا قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو. جب تم قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو گے، موت کو کثرت سے یاد رکھو گے تو تمہارے دل صاف ہو جائیں گے. دلوں کی صفائی اللہ نے قرآن مجید میں رکھی ہے. یہ قرآن روز محشر شفاعت فرمائے گا. یہ قرآن روز محشر، رمضان اور قرآن دونوں کا ذکر حدیث میں ملتا ہے کہ یہ روز محشر آئیں گے اللہ کے حضور، کہیں گے اللہ اس مومن کو بخش دے، ہم شفاعت کر رہے ہیں. کیوں؟ اللہ بڑی تلاوت کرتا تھا قرآن کی. یہ قرآن جب آپ قبر میں جائیں گے نا تو قبر میں آپ کو عذاب سے محفوظ رکھے گا. سورہ ملک آئے گی قبر کے اندر عذاب سے بچانے کے لیے کہ یہ تو میری تلاوت کیا کرتا تھا، اس کو کیسے عذاب دے سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کو ٹائم دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. قرآن سے جس نے دل لگا لیا قرآن اس کو عزت دیتا ہے. جو قرآن کو سینے سے لگاتا ہے قرآن اس کو عزت دیتا ہے. جو قرآن پڑھتا ہے، اگر کسی کو پڑھنا نہ آتا ہو نا، اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ کوشش کریں، جب وہ اٹک کے پڑھیں گے نا تو ان کو ڈبل ثواب ملے گا. ایک تو وہ جو قاری پڑھ رہا ہے بالکل کلیئر پڑھ رہا ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس کا بھی اپنا ثواب ہے. لیکن جو محنت کر رہا ہے، جس کو قرآن آتا نہیں ہے پڑھنا لیکن وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں پڑھ لوں، اٹک کے پڑھتا ہے، اس کے لیے کہا ڈبل ثواب اللہ نے رکھا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھیں، اس کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ جو بیان کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين، اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين، اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين، اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.